وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، سوال آپ کا یہ ہے کہ خلفاء کے بعد کس کی بیعت ہوئی تاریخ اسلام میں؟ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ اگر سوال آپ کا یہ ہے کہ خلفاء راشدین کے بعد کس کی بیعت ہوئی، تو خلفاء راشدین کے بعد جو ان کے خلفاء تھے بعد کے ان کی ہوئی، اور یہی سلسلہ چلتا رہا امت میں جب تک خلافت رہی۔ خلیفہ کی بیعت ہوتی اور اس کو تنظیمی امور کا ایک حصہ لیا جاتا تھا، اس کو ایمانیات میں شامل نہیں کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ تمام لوگوں پر وہ بیعت لازم بھی نہیں تھی۔ بس جو شورا کے لوگ تھے اور جو بڑے بڑے علماء ہوا کرتے تھے وہی بیعت کر کے خلیفہ کی اور تمام لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ فلاں خلیفہ جو ہے وہ مقرر ہو چکے ہیں اور ان کی بیعت ہو چکی ہے، آپ سب ان کی اطاعت کیجیے۔ تو یہ جو ایمان کے طور پر جو بیعت کی جاتی تھی وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تھی، ان کے ہاتھ پر لوگ اسلام قبول کیا کرتے تھے۔ خلیفہ وقت کے ہاتھ پر اسلام قبول کوئی نہیں کرتا تھا، خلیفہ وقت کی اطاعت کا لوگ عہد کیا کرتے تھے جس کو بیعت کہا گیا۔ تو یہ بھی طاقت اور خلافت کے ساتھ ہی ملتا ہے تمام تاریخ اسلام میں۔ اس کے بعد بیعت کا سلسلہ اگرچہ پیری مریدی میں رہا لیکن اس کی کوئی شرعی حقیقت نہیں ہے، اور پھر کچھ تنظیموں میں بھی بیعت کا سلسلہ جاری کیا گیا، جیسا کہ تنظیم اسلامی میں بھی ڈاکٹر اسرار صاحب بیعت وغیرہ لیا کرتے تھے، آج بھی عاقف سعید صاحب لیتے ہیں ان میں، لیکن ان کی بیعت جو ہے وہ بھی تنظیمی امور کی حد تک مانی جاتی ہے، اس کو اتنا درجہ نہیں دیا جاتا کہ جو ہمارے امیر کی بیعت میں شامل نہیں ہے وہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ نظریہ اور یہ سوچ صرف جماعت المسلمین میں بھی جو آئی وہ بھی کافی عرصے کے بعد آئی۔ ابتداء میں مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا کوئی عقیدہ یا سوچ ان کی نہیں تھی، بہت بعد میں ہوا۔ میرے پاس وہ خطوط موجود ہیں جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ شروع میں ایسا موقف اور عقیدہ ہرگز نہیں تھا، یہ بعد میں ہوا، کافی بعد میں ہوا، اور پھر اس میں تشدد آتا گیا بعد میں، اور اب یہ صورتحال بن گئی کہ جو بیعت نہیں کرتا اس کو اسلام میں ہی نہیں سمجھا جاتا۔ تو یہ سوال آپ کا یہی تھا کہ خلافت کے دور میں جب بیعت ہوا کرتی تھی تو اس کے بعد جب خلافت ختم ہوئی تو پھر کس کی بیعت ہوئی؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ پھر کسی کی بھی بیعت نہیں ہوئی۔ خلیفہ ہوگا تو اس کی بیعت ہوگی، اور اس وقت تک جب تک خلیفہ نہیں ہے تو اگر کوئی تنظیمی امیر اپنی بیعت کے سلسلے میں کہتا بھی ہے تو اہل علم نے اس پر بھی بدعت کا ہی حکم لگایا ہے، اگرچہ اس کو بدعت کبریٰ نہیں کہا، لیکن اگر پھر بھی کوئی ایسا کام کرتا ہے لیکن ساتھ ہی وہ یہ نہ سمجھے کہ میری بیعت جس نے نہیں کی وہ اسلام سے خارج ہے، تو اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں بنتا۔ لیکن اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں نے جو یہ چند افراد کی جماعت تشکیل دی ہے اور بعد میں آگے جا کر چاہے وہ ہزاروں میں بھی ہو جائے، لیکن اگر وہ یہ کہہ دے کہ جس نے میری بیعت نہیں کی وہ اسلام سے خارج ہے، تو ایسا کہنا بہت ہی نامناسب ہوگا، اور اس کے کہنے کی دلیل وہ قرآن و سنت سے نہیں پیش کر سکتا، اور نہ ہی 14 صدیوں میں وہ اپنے پیچھے کسی اور محدث، بزرگ، امام، عالم دین کی بھی دلیل یا ان کا کوئی قول بھی پیش نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس کے خلاف تو اقوال پیش کیے جا سکتے ہیں، تائید میں پیش نہیں کیے جا سکتے۔
تو یہ ہے معاملہ. پھر وہ بات جو آ جاتی ہے کہ جو من مات ولیس فی عنقہ بیع مات میتۃ جاہلیہ، جو صحیح مسلم کتاب الامارہ کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جو اس حالت میں مرا کہ اس کی گردن میں بیعت کا پٹا نہیں ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرا. اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے لوگ جو ہے وہ جاہلیت کی موت مر رہے تھے، لہٰذا ہم نے بیعت کا سلسلہ شروع کیا تاکہ لوگ جاہلیت کی موت سے بچ جائیں. تو سوال یہ ہے کہ جب خلیفہ ہی نہیں تھا تو لوگ جاہلیت کی موت کیسے مر رہے تھے؟ یہ تو جب خلیفہ ہو اور اس کی بیعت سے کوئی پیچھے ہٹے تب جا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی فلاں جو ہے وہ جانتے بوجھتے خلیفہ کی بیعت کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوئی. لیکن جب خلیفہ ہی نہیں تھا تو جاہلیت کی موت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایسی ہی بات ہو گئی کہ کسی شخص سے آپ کہیں کہ جی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ ایمان والوں میں شامل نہیں کیا جا سکتا اس سے کیونکہ وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا. تو آپ یہ تو پوچھئے کہ وہ زکوٰۃ کی استطاعت رکھتا ہے یا نہیں. اگر وہ زکوٰۃ کی استطاعت نہیں رکھتا اور آپ اس کو زکوٰۃ کے متعلق تمام احکام اور فرائض سنائیں اور ادا نہ کرنے کی وعیدیں سنائیں اور پھر اس سے کہیں کہ ہم تم سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں کیونکہ تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو وہ زکوٰۃ ادا کرنے کی صلاحیت اور اہلیت اور استطاعت رکھتا ہوگا تب وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اور تب آپ اس پر فتویٰ لگائیں گے، حکم لگائیں گے. جب اس میں استطاعت ہی نہیں ہے تو پھر اس پر فتویٰ اور حکم کیسے لگے گا؟ بالکل اسی طرح وہ آدمی کہ جس نے خلافت کا دور پایا ہی نہیں، جس کے سامنے خلیفہ ہے ہی نہیں، وہ کس کی بیعت کرے گا کہ جو وہ جاہلیت کی موت سے بچے؟ اور اگر وہ بیعت کیے بغیر دنیا سے چلا گیا تو اس میں اس کا قصور تو نہیں ہے کیونکہ اس نے خلیفہ کو پایا ہی نہیں، تو وہ بیعت کیسے کرتا کہ جو ہم نے کہا کہ جی جاہلیت کی موت مر گیا بغیر بیعت کیے؟ تو یہ کہنا کہ جی لوگ جاہلیت کی موت مر رہے تھے اس لیے ہم نے بیعت کا سلسلہ شروع کیا، تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہوئی. دوسری بات، اس حدیث کو سمجھنے میں بھی خطا ہوئی ہے. ماتمیتتاً جاہلیہ سے مراد ہم نے یہی لے لیا کہ جی اس سے مراد اسلام سے علاوہ موت ہے، جاہلیت کے دور کی موت ہے، لہٰذا وہ آدمی اسلام سے خارج ہو گیا. یہ تو ایک طویل بحث ہے کہ جاہلیت کی موت سے مراد کیا ہے، لیکن میں صرف اتنی سی بات پر اکتفا کرتا ہوں کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی شرح میں بہت بڑی وضاحت سے یہ بات لکھی ہے کہ اس کو جاہلیت کی موت اس لیے کہا گیا کہ اسلام کے آنے سے پہلے لوگ قبائلی نظام میں رہا کرتے تھے اور وہاں کسی کو مرکزی طور پر اتنی حیثیت نہیں دی جاتی تھی کہ وہ پورے عرب کا سربراہ یا سردار یا خلیفہ کہلائے کہ جس کی اطاعت کی جائے. وہ سب جیسا کہ من موجی ہوا کرتے تھے، اپنے اپنے علاقوں میں سردار ہوا کرتے تھے، ہر ایک کی اپنی ایک رعایا ہوتی تھی اور اس کا اپنا حکم چلتا تھا، وہ کسی مرکزی سربراہ کو نہیں مانتے تھے. تو وہ آدمی جو خلیفہ کے ہوتے ہوئے بھی اس کو نہیں تسلیم کرتا اور وہ اس حالت میں مر گیا تو وہ اسی طرح مرا کہ جیسے لوگ جاہلیت میں مر جایا کرتے تھے، بغیر کسی مرکزی سربراہ کے ماتحت رہتے ہوئے جو زندگی گزارے، بغیر وہ چلا گیا دنیا سے. تو یہ ہے اس کا مقصد جاہلیت کی موت کا. اس سے مراد اسلام سے باہر مرنا نہیں ہے، کیونکہ نعوذ باللہ اگر اس سے مراد یہ لیا جائے کہ جی جو بغیر بیعت کے دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی موت مرا یعنی وہ اسلام سے باہر مرا، تو پھر تو بڑی مشکل پڑ جائے گی. کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کچھ ایسے معاملات پیش آئے تھے جو مشاجرات صحابہ ہیں، ہم ان پر بحث نہیں کر سکتے طویل کیونکہ اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن ایسے واقعات یقیناً ہوئے تھے تاریخ میں کہ جیسے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی، اور اسی طرح سے یہ معاملہ مؤخر رہا یہاں تک کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بن گئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے مسلمین کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروا دے گا، تو اس کی جو ہے وہ روشنی میں یہ معاملہ طے پایا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستبردار ہوئے. انہوں نے اپنی خلافت کو ایبڈیکیٹ کیا
اور پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرکزی اور واحد خلیفہ مسلمین کے بن گئے۔ یعنی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، نہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ تو اب یہ کہا جائے، اور جو ان کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں مسلمین تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، انہوں نے بھی نہیں بیعت کی یقیناً۔ تو پھر ان تمام کا کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ کیا اس وقت جب تک وہ زندہ تھے، کیا نعوذ باللہ یہی کہا جائے گا کہ جی وہ اسلام سے باہر تھے؟ یا جیسے ہمارے ہاں دو جماعتوں کا تصور یا دو سے زیادہ تنظیموں کا تصور، اس کو شرک اور کفر پر مبنی کیا جاتا ہے کہ جی فرقہ بندی شرک ہے اور کفر ہے اور عذاب ہے اور لعنت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جو صحیح بخاری میں واضح ترین الفاظ میں موجود ہے کہ مسلمین کی دو جماعتوں میں اللہ اس میرے بیٹے کے ذریعے صلح کروا دے گا، تو دو جماعتوں کا تصور، دو جماعتیں وقتی طور پر ہو جانا انتظامی امور کی بنیاد پر، کسی اختلاف کی بنیاد پر، اس چیز کو کبھی بھی شرک اور کفر اور بدعت اور ضلالت اور عذاب اور لعنت کہنا، یہ بالکل بھی مناسب بات نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے میں بڑی خطا ہوئی ہے۔ یہ ایسا معاملہ ہے نہیں جس طرح کہ اس کو سمجھا گیا۔ اور اس کے پیچھے سب سے زیادہ جو دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا وہی فہم قابل اعتبار ہوتا ہے جو فہم صحابہ کرام نے لیا اور جو فہم تابعین تبع تابعین سے منقول چلا آ رہا ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن و سنت کو اپنے فہم سے سمجھنا شروع کر دے تو پھر اس میں خطا کا امکان زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر خوارج نے بھی جب فتنہ اٹھایا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور تمام صحابہ کرام کی تکفیر کا، اس وقت انہوں نے بھی قرآن کی آیات کو ہی سامنے رکھ کر یہ فتنہ اٹھایا تھا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت الفاظ میں ان کے اس فتنے کو پہلے تو الفاظ کے ذریعے اور بعد میں تلوار کے ذریعے کچلا، جب انہوں نے فرمایا تھا کہ کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کہ یہ بات تو حق اور سچ کہتے ہیں لیکن اس کے ذریعے ان کا ارادہ باطل کا ہے۔ تو ایسے ہی اگر ہم کوئی قرآن و حدیث کی بات بیان کریں جو ہے تو قرآن و حدیث کے نصوص اور واضح الفاظ، لیکن اس میں فہم ہم اپنا انفرادی پیدا کر کے اس میں داخل کریں اور پھر اس فہم کے مطابق دنیا بھر کے لوگوں کو ہم اپنے فتوے کی زد میں لا کھڑا کریں، تو پھر ہماری بات بھی وہی ہوگی جو ان کی بات تھی کہ حق بات تو کہی لیکن اس سے ارادہ باطل کا تھا، ناسمجھی میں۔ تو میں الحمدللہ اس سلسلے میں مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو بالکل ہی مورد الزام نہیں ٹھہراتا، ان کی بہت عزت کرتا ہوں، ان سے بڑی محبت تھی، ہے اور رہے گی انشاءاللہ، کیونکہ انہوں نے جو سنت کے لیے کام کیا، سنت کو جو مردہ سنتوں کو انہوں نے زندہ کیا، جو تحقیقی کام انہوں نے کیا، اس کی مثال بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ لیکن کچھ متشدد لوگوں کے مشوروں کی وجہ سے جو ان پر حاوی رہے ان کی زندگی کے آخری چند سالوں میں، خصوصاً سری لنکا کی جماعت، تو ان کی وجہ سے جو کچھ سختی آئی جماعت کے عقائد میں دیگر لوگوں کے لیے، وہ بعد میں اس کا اپنی وفات سے پہلے ازالہ کر کے چلے گئے۔ سلیمان صاحب اس کے گواہ ہیں، اور بھی دیگر لوگ ہیں، سرور بیگ صاحب بھی اس کے گواہ تھے جیسا کہ بعد میں بتایا گیا۔ تو اب جو لوگ رہ گئے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے اور یہ ان کی خواہش ہے، یہ ان کا عزم ہے کہ جماعت المسلمین کو دوبارہ اسی جگہ پر لا کر کھڑا کیا جائے جہاں پر مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں جب اس کے لیے کوشش شروع کی تھی، اس وقت جو عقائد تھے، جب کسی بھی کلمہ گو کی جس نے کوئی واضح شرک اکبر کا ارتکاب نہ کیا ہو، نہ اس کی تکفیر کی جاتی تھی، نہ کسی کے ساتھ نکاح اور رشتہ داری کے اندر کوئی قید تھی، نہ ہی سنت کے مطابق جو لوگ صلات ادا کرتے ہیں جن میں شرک اور کفر نہیں ہے، ان کے پیچھے صلات ادا کرنے میں بھی کوئی پس و پیش نہیں ہوا کرتا تھا، رؤیت ہلال میں بھی سب کے ساتھ اتفاق رکھا جاتا تھا۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو خطوط میرے پاس موجود ہیں جن میں ساری باتوں کی نشاندہی کی جا چکی ہے۔ تو انہی کی روشنی میں یہ کہتا ہوں کہ جماعت المسلمین جو ایک بہت ہی خوبصورت طریقے سے دین اسلام کا کام کر رہی تھی، لیکن بعد میں وہ تشدد کی وجہ سے، سختیوں کی وجہ سے اور بیجا تکفیر کی وجہ سے نہ صرف بدنام ہوئی بلکہ اس کی ترقی رک گئی، اور ترقی رکنے کے بعد اب وہ دوبارہ
اوپر جانے کی بجائے اتنی تنزلی کا شکار ہے کہ الامان والحفیظ دنیا میں مذاق بن چکا ہے، ترقی نام کی نہیں ہے، یہاں تک کہ آپس میں اتنی پھوٹ پڑ چکی ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے، ایک دوسرے کا نام نہیں سننا چاہتے، اور اس پر سب سے بڑی بات عجیب یہ کہ اتنی خرابیاں ہونے کے باوجود بھی یہ کہتے ہوئے زبان نہیں تھکتی کہ ہم ہی حق پر ہیں، باقی سب چاہے وہ کچھ بھی کر لیں، وہ ہم سے بہتر نماز ادا کر لیں، وہ ہم سے زیادہ دین کی تڑپ رکھیں، وہ ہم سے زیادہ دین کا کام کریں، وہ ان میں اللہ کی مدد نظر آ رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو مدد اور نصرت اپنی عطا کر رہا ہے، وہ ترقی کرتے جا رہے ہیں، دین کا کام بڑھ چڑھ کر رہے ہیں، لیکن نہیں جی، وہ باطل ہیں، کیونکہ وہ ہمارے پیش کردہ قرآن و حدیث کے فہم کا جو سانچہ ہم نے ڈیولپ کیا ہے اس میں وہ فٹ نہیں آتے، کیونکہ ہمارے مطابق وہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ سوچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں نہیں تھی، اور ہمیں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، انہی سے دین اسلام کا فہم لینا ہے، کیونکہ انہی لوگوں کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو صحیح بخاری میں ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر لوگ میرے دور کے لوگ ہیں، پھر جو ان کے بعد ہوں گے، پھر جو ان کے بعد ہوں گے۔ جن لوگوں کے خیر پر ہونے کی گارنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہو، اور اگر ان کا کسی مسئلے پر اجماع ثابت ہو جائے اور اس مسئلے کے اوپر امت کا بھی اتفاق اور اجماع ثابت ہو جائے، پھر اس رستے کو چھوڑ کر اپنا رستہ متعین کرنا اور 14 صدیوں کے بعد اپنا فہم لے کر بیٹھ جانا اور یہ کہنا ہے ہمارے پاس قرآن و حدیث کے الفاظ ہیں، تو الفاظ تو خوارج کے پاس بھی تھے، لیکن اس کے ذریعے انہوں نے فتنہ پھیلایا اور امت سے الگ ہو گئے۔ لہٰذا الفاظ کی وجہ سے نہیں، بلکہ الفاظ کے ساتھ فہم صحابہ، فہم سلف صالحین، اس کا اعتبار ہوگا کسی بھی مسئلے پر، تب جا کر وہ بندہ حق پر ہوگا۔ یہی صراط مستقیم ہے، یہی سبیل المؤمنین ہے، اور اسی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جو اس سے ہٹے گا وہ اگرچہ نام اور اعمال میں ظاہری طور پر بہت اچھا اور خوبصورت ہی کیوں نہ لگے، لیکن جس کی پشت پر صحابہ کرام کا فہم نہ ہو، اس کے ساتھ جانا مناسب نہیں ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ خوارج کی نمازیں بھی بہت خوبصورت تھیں، وہ روزے دار بھی تھے، شب بیدار بھی تھے، قرآن کو وہ اتنی خوبصورتی سے تلاوت کرتے تھے کہ جس کی مثال بڑی مشکل سے مل سکتی ہے، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اگر میں نے ان کو پایا تو میں ان کو ایسے قتل کروں گا جیسے عاد اور سمود کو قتل کیا گیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کیا، ان سے جنگ لڑی اور ان کو ختم کر دیا، کچل کر رکھ دیا۔ جماعت المسلمین الحمدللہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو اللہ نے بڑی خصوصیات سے نوازا، اور بات وہی ہے کہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں تلزموا جماعت المسلمین و امامہم کے الفاظ ہمیں ملے، ان الفاظ کو ہم نے لیا اور ان پر ہم نے بہت اچھے طریقے سے کوشش کی کہ دین اسلام کو اس کی خالص صورت میں پیش کیا جائے۔ اس کوشش میں، اس اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جماعت المسلمین کا جو فہم تھا، وہ جو فہم صحابہ کرام سے اور تابعین، تبع تابعین اور محدثین سے ملتا ہے، اس فہم کے مطابق اس سے مراد خلافت علی منہاج النبوہ ہے، نہ یہ کہ کوئی شخص کھڑا ہو کر ایک تنظیم بنائے اور پھر لوگوں سے کہے کہ جو اس میں چمٹے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرے گا، اور جو اس سے نہیں چمٹے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ، یہ فہم، یہ سوچ 14 صدیوں میں کوئی بھی شخص لے کر نہیں آیا، لیکن اگر کہیں خطا ہوئی تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے اس محسن نے، ہمارے اس بزرگ نے، سید مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے رجوع بھی کیا، اور اللہ کی توفیق سے اس کے گواہ موجود ہیں، اور اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے لوگ تیار ہیں اور متفق ہیں اور متحد ہیں، اور انشاءاللہ یہ کام ہوگا۔ اللہ رب العزت جماعت کو اسی طرح ترقی عطا فرمائے کہ جب ہم سب ساری امت کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں، سب کو اپنا سمجھیں، نہ یہ کہ جیسے آج کل میں سن رہا ہوں کورونا وائرس کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں،
اور کہتے ہیں جی دنیا میں جہاں جہاں ہمارے ساتھی ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے. ساتھی سب ہیں ہمارے. اللہ رب العزت کے فضل سے ہم ایک بہت بڑی امت کا، ایک بہت بڑی جماعت کا حصہ ہیں. ہم نے ان کو اپنا نہیں سمجھا، لیکن وہ ہمارے اپنے ہیں. ہم سب ایک ہیں. ہاں جہاں پر عقائد میں کفر اور شرک ہے، شرک اکبر ہے، کفر ہے، بدعات کبریٰ ہیں، وہاں پر نشاندہی کرنا ہمارا فرض ہے. جہاں پر ایسا نہیں ہے وہاں پر ہمیں انہیں اپنے آپ سے الگ نہیں سمجھنا چاہیے. ہم سب ایک ہیں، اور ہم سب ایک مل کر ہی اس وقت جو سازشیں ہو رہی ہیں ہمارے خلاف ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس طرح سے کٹ کر، ٹکڑوں میں بٹ کر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ ہم کر سکے ہیں. اللہ تعالیٰ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اس کو ترقی دیتا ہے، عروج دیتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے. اور جس چیز میں سختی ہو، تشدد ہو، اللہ تعالیٰ اس کی خوبصورتی کو ختم کر دیتا ہے، اس چیز کو رہنے نہیں دیتا. لہٰذا نرمی پیدا کیجیے. اسی میں اسلام کا اور اسی سے جماعت کا بھلا ہے، اور اسی سے ہم سب کا بھلا ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق